ناظرین میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اس کرۂ ارض پہ رہنے والا ہر انسان اس حقیقت سے شناسا ہے کہ یہ کائنات، یہ انسانیت، بنی نوع انسان کبھی بھی مذہب سے ماورا نہیں ہوئی۔ ہر دور میں، انسانی زندگی کے ہر دور میں بہرحال مذہب یہاں پہ موجود رہا ہے اور یہ لازمی حصہ بھی ہے، اسے موجود رہنا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو خود شناسی ہوتی ہے، ہم اپنی پہچان کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزارنے کے بعد کدھر چلے جائیں گے، اور ہمارے جو اقربا ہیں، ہمارے جو آبا ہیں، وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد کہاں چلے گئے۔ تو ایک دنیا کی کوئی سائنس ایسی نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس کویسچن کو سیٹسفائی کر سکے۔ یہ کویسچن آپ کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ اسی ریلیجن ہی سے ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہب ہے، اس سے انسانیت کبھی بھی خالی نہیں رہی۔ جو انسانی زندگی ہے، اس کا مذہب کے ساتھ ایک لازم و ملزوم والا رشتہ ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی مذہب کے بغیر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ پورے توازن کے ساتھ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گزار سکے۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خالق سے ڈسکنیکٹ ہو کے، ہم اپنے رب سے ڈسکنیکٹ ہو کے، اس کی شریعت سے، اس کے قانون سے اور اس کی ڈاکٹرین سے، اس کے جو ہولی بکس ہیں، اس کو فالو نہ کرتے ہوئے ہم متوازن زندگی گزار سکیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کیونکہ بات کر رہے ہیں، تو جب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم دنیا کے مذاہب کو ایک طرف کر دیں۔ ہمیں دنیا کے مذاہب کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہوئے ان کے اندر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی مذہب کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے ایجوکیشن سسٹم کو جب انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم پورے اس کے سٹرکچر کو، اس کے آرگینوگرام کو، اس کے کمپوننٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ یوں ہی ہمارے ساتھ ہوا کہ جب ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو میری ٹیم نے کام کرتے کرتے یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ایک بڑا پروجیکٹ بن گیا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ ہم صرف ایجوکیشن سسٹم کی، اس کی انٹروڈکشن، کلاسیفیکیشن، کیٹیگرائزیشن، اس کے امپیکٹ کے پہ بات کریں، ہم اس کو فردر پھیلاتے چلے گئے اور آج ہم نے صرف اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ اللہ کی آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں، اس مذہب میں، اس دین میں، اس قرآن میں جو ایجوکیشن کا کچھ سسٹم موجود نہ ہو؟ ہاں، ہم نے جب ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کر لیا کہ ہم 7 پوائنٹس میں یا 7 ایریاز میں ہم جو ایجوکیشن سسٹم کو ایویلویٹ کریں گے، ہم انہی پوائنٹس پہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم دیکھیں گے اس کے کور پرنسپلز کیا ہیں، اس اسلامک ایجوکیشن کے کور پرنسپلز کون کون سے ہیں، اس کے فنڈامنٹل بلیفز کیا ہیں، تیسرا اس کا کریکلم کون سا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اور چوتھا انسٹیٹیوشن کون سے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کی ایجوکیشن، اس کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ جو 5واں ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی پیٹرنیج، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی فنڈنگ اور اس کی انتظامیہ اور اس کو جو سپروائز کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کون لوگ کرتے ہیں۔ جو چھٹا ہے، اس کے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے جو گریجویٹس ہیں ان کو کس نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور آخری اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ جو اسلام کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا پوری دنیا میں امپیکٹ کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو صدیوں سے اسٹیبلش ہو چکا ہے، وہ مدارس کی شکل میں یا محلوں میں ان کے اپنے جو گھر میں ایجوکیشن کا ایک سسٹم، ایک سٹرکچر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ دنیا میں چاہے کتنے ہی سسٹم آئیں، دنیا میں چاہے کتنے ہی جو ماڈرن یا ڈیفرنٹ لیول کے ووکیشنل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن آئیں، لیکن یہ بہرحال سسٹم اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو حدیث، تفسیر، قرآن، منطق، تاریخ،
اسماء الرجال, صرف و نحو یہ پڑھاتے رہے ہیں اور صدیوں سے پڑھا رہے ہیں. اگر ہم اسلام کے کور پرنسپل کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اسلام کی شروعات 610 عیسوی میں نہیں ہوئی جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی وحی آئی. عموماً لوگ سمجھتے ہیں پرٹیکولرلی جو اسلام کی بنیاد سے, اس کے فقہ سے یا اس کی بنیادوں سے جو شناسہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پہ پہلی وحی آئی تب اسلام کا آغاز ہوا. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمارے بابا آدم کے ساتھ ہی, ان کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ہی معرض وجود میں آ چکا تھا, اور یہ انسان کی زندگی تک یہ رہے گا. جب تک یہ دنیا ہے تب تک اسلام رہے گا. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس دین کی, اس مذہب کی, اس اسلام کو کنٹینیو کیا, اس کو آگے لے کے چلے, اور ان پہ صرف ایک نئی شریعت نافذ ہوئی جس نے قیامت تک کے لیے جاری رہنا تھا. ادروائز اسلام پہلے بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف اسناد سے یا مختلف سائٹیشن ریفرنس سے انفارمیشن آئی, وہ 21 یا 26 اپریل 570 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی, اور وہ 8 جون 632 عیسوی میں 632 آفٹر کرائسٹ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو گویا ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 62 یا 63 ایئرس تھی. اتنی دیر تک وہ دنیا میں رہے, اور اس دنیا میں انہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا انقلاب نہیں آیا. اور یہ ایسا شخص, ایسا انسان نہ کبھی پہلے آیا جس نے اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑا, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آئے گا. ان پہ جو اسلام کا جو ان کے, کیونکہ ہم اس کے کور پرنسپل کی بات کر رہے ہیں, تو کور پرنسپل میں ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا جو توحید پہ بڑا زور ہے. ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں, ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں. اگرچہ دوسری کتابوں کو بھی مانتے ہیں, تو توریت, زبور, انجیل کو, لیکن جس کو فالو کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی کتاب ہے, وہ قرآن ہے. اور ہم دوسرے انبیاء پہ بھی یقین رکھتے ہیں. تو گویا ہمارے پاس اس کی جو کور پرنسپل ہے وہ قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا, تو گویا قرآن, حدیث اور اہل بیت, ان تینوں چیزوں سے ہم استنباط کریں گے. ان تینوں چیزوں سے ہم اسلام کی روشنی لیں گے. اسلام کے جو اسلامک سسٹم, اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں, یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. پہلا پارٹ ایجوکیشن سسٹم کا ہم نے دیکھا جو کور پرنسپلز ہیں, اور دوسرا اس کے جو فنڈامنٹل بلیفز ہیں وہ 5 ہیں. 5 اس کے بلیفز ہیں جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں, اور 5 ان کے پلرز ہیں, پلرز آف اسلام, جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. ایمانیات میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, ہم نبیوں پہ, کتابوں پہ, فرشتوں پہ اور یوم آخرت پہ. یہ چار ایمانیات ہیں جس پہ ایمان لانا اسلام کی حدود میں, اسلام کی امارت میں, مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہ 5 ایمانیات ہونے چاہیے. پھر ان کے 5 پلرز ہیں, 5 پریکٹسز ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور آخری جہاد ہے. یہ 5 پریکٹسز ہیں, ریچولز ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں اس اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرنے کے لیے. یہ مینڈیٹری ہے کہ ہم یہ 5 چیزیں پرفارم بھی کریں. پھر اس ایجوکیشن سسٹم کا, اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا کوئی نہ کوئی کریکلم بھی ہونا چاہیے. ہاں, اس کے کریکلم کے 3 پارٹ ہیں. پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ تو پیورلی ریلیجس ہے. اس میں سب سے پہلے قرآن ہوگا جس کی اسٹڈی کو ہم تفسیر کہتے ہیں. پھر دوسرا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے جس کو سنت بھی کہتے ہیں, ہم اس کو حدیث کا نام بھی دیتے ہیں, ہم اس کو سیرت بھی کہتے ہیں, سیرت النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور تیسرا اس میں ہوگا
وہ फ़िक़्ह हो सकती है, अस्मा और रजाल है, सर्फ़ और नहव है, तजवीद है, मंतक है, और इसमें और इसके जो रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। ये तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक, अस्मा और रजाल और तारीख़, सर्फ़ और नहव और तजवीद। इसके साथ साथ जनरल एजुकेशन भी होती है। जनरल एजुकेशन में हमें पता है आजकल जो वर्ड यूज़ होता है STEAM, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये भी इस इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। तीसरी इसकी स्पिरिचुअल एजुकेशन है या इसकी करैक्टर बिल्डिंग है, जिसमें हम जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग होती है कि उसमें ऑनेस्टी सिखाते हैं, उसमें विर्च्यू सिखाते हैं, विर्चुअलिटी, फिर रिस्पेक्ट सिखाते हैं। हम ये चीज़ महसूस भी करते हैं, जो मदारस के, मसाजिद के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स की, माशरे की, लोगों की वाकई उस लेवल की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको हम दूसरी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में हम उसको महसूस नहीं करते। जो तीसरा पार्ट है, जो चौथा पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, और हम क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। हाँ, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो मदारस हैं, मदरसे हैं, मसाजिद हैं। मसाजिद के अंदर भी नाज़रा पढ़ाया जाता है, कायदा, नूरानी कायदा के नाम से पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर हमारे मुसलमानों के जो घर हैं वो बज़ाते ख़ुद एक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दादी, नानी, फूफी, खाला, ये भी बच्चों को शुरू से ही इब्तदाई ज़िंदगी में ही कुरान को पढ़ना सिखा देते हैं। फिर कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह दार अरकम है, हिरा स्कूल सिस्टम है, गज़ाली है, फिर सुफ़ा है, फिर पाकिस्तान के अंदर वफाकुल मदारस के नाम से अदारा भी मौजूद है, जो रिकग्नाइज़ करता है, जो करिकुलम डिज़ाइन करता है, जो सुपरवाइज़ करता है, एग्ज़ामिनेशन, इवैल्यूएशन के प्रोसीजर को, प्रोटोकॉल को वो फॉलो करता है और कराता है। फिर कई सारे पब्लिक लेवल के भी इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, वो भी मौजूद हैं। इसकी मिसाल इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो इस्लाम पे, दीन पे रिसर्च करवाती है और उसी की स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पांचवा है कंपोनेंट इस इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का, कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मैनेजमेंट और इसकी सुपरविजन कौन करता है, इसको फंडिंग कौन करता है। हाँ, सबसे ज़्यादा इन्हें डोनेशंस आती हैं पूरी दुनिया में, या लोकल जिस माशरे, जिस कौम के अंदर, जिस शहर के अंदर वो अदारा मौजूद होता है, वहाँ के लोग उसको डोनेट करते हैं, उसकी फंडिंग करते हैं। तीसरी, इंस्टीट्यूशंस की अपनी भी एक ट्यूशन फ़ी है, एक उसकी ड्यूज़ है, चार्जेस हैं, जो स्टूडेंट से या स्टूडेंट की फैमिली से वो वसूल करते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ कम्युनिटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उसको डोनेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो एक तो अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट भी करते हैं, वो चाहे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें जो रिसोर्सेज हैं, चाहे जो कई सारे और जो बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्योंकि जब डोनेट करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं उस पर्टिकुलर मदरसे के, मस्जिद के या अदारे के। जो छठा पार्ट है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का, कि इस कारखाने में या इस सिस्टम में, इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद, सनद मिलने के बाद जब दस्तारबंदी होती है, तो दस्तारबंदी के बाद हम ऐसे ग्रेजुएट्स को मुफ्ती भी कहते हैं, हम उनको आलम कहते हैं, हम शेख भी कहते हैं, हम उसे इमाम कहते हैं, हम उसे मुफ्ती कहते हैं, फ़कीह कहते हैं। ये सारे नाम हम इन ग्रेजुएट्स को कहते हैं जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम से फ़ारिग होके, ग्रेजुएट होके, कन्वोकेशन के बाद जब वो सनद वसूल कर लेते हैं। फिर आखिरी चीज़, इसका इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का इम्पेक्ट क्या है, मतलब इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में
पूरी इस्लामी दुनिया में इसका इम्पेक्ट क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम ज़िंदा है, अगर इसके अकायद ज़िंदा हैं और अल्लाह ने इसको ज़िंदा रखा है, तो उसका एक ये भी वसीला है कि घरों के अंदर गुमनाम, किसी को पता भी नहीं होता, वो किसी से कोई किसी मफाद के तलबगार भी नहीं होते, ऐसे खुदाई खिदमतकार फ्री में कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के नाम से वो लोगों को एजुकेट देते हैं, रोशनी प्रोवाइड करते हैं। और जब तक ये मदारस ज़िंदा हैं, जब तक ये मसाजिद हैं, उलमा हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि इस्लाम मौजूद रहेगा अपनी पूरी रोशनी और तवानाई के साथ। तो इसका अगर इम्पेक्ट देखें तो इसका डेफिनेटली इस्लामी माशरे के अलावा भी पूरी दुनिया में हमें इसका इम्पेक्ट नज़र भी आता है। वो चाहे मईशत हो, माशरत हो, सकाफ़त हो, तमद्दन हो, हकूमत हो, हर जगह पे हम इसका इम्पेक्ट महसूस करते हैं। कई सारी मिसालों से भी मैं इसको साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आज जो हमने गुफ्तगू की है, ये आपको किसी न किसी लेवल पे हेल्प भी करेगी और आपके इल्म में इजाफे का भी सबब बनेगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।